السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. کچھ دن پہلے میں نے آپ کو کافی ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کے متعلق بتایا تھا، اور مجھ سے بار بار لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جی اس کا کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا ہو رہا ہے. بھائی میرے پاس کوئی یہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی جادو کی چھڑی آ گئی کہ ہر حلقے کا مجھے رزلٹ پتا ہو، ایگزیکٹ رزلٹ پتا ہو. جو ورکنگ ہوتی ہے انسان کی وہ تو چند ایک جگہوں پہ ہو سکتی ہے نا، چند ایک حلقوں میں ہو سکتی ہے، اپنے ایریا آف انفلوئنس پہ یا انٹرسٹ کے اوپر ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت اب کیونکہ کل کیمپین کلوز ہو گئی ہے ساروں کی، اور کل صبح کو الیکشنز ہونے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے. تو اب ہمیں ایک مور لیس پارٹی پوزیشنز کا آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا، اور حلقے میں مختلف حلقوں میں جو برادریاں ہیں، جو ووٹس ہیں، جو ہوا چل رہی ہے، جو لوگوں کی انکلینیشن ہے، اس حساب سے ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف کی جو پریشانیاں ہیں ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے کل کے الیکشنز کے حوالے سے. وہ بھی میں بھی آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں کہ وہ کیا ہے. لیکن اوور آل میاں صاحب کے لیے اچھی خبر بھی اور میاں صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں بھی ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ میاں صاحب پنجاب سے سنگل لارجسٹ پارٹی ہو سکتے ہوں گے. لیکن بری خبر یہ ہے کہ میاں صاحب جو سیٹس ایکسپیکٹ کر رہے تھے پنجاب سے وہ ان کو نہیں مل رہی ہیں، اور جتنا وہ زور ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں مل رہا. ہاں، پنجاب اسمبلی میں یس ان کی سنگل لارجسٹ میجورٹی ہوگی. تو پنجاب اسمبلی کا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ایکسپیکٹڈ رزلٹ بتایا تھا. آپ یاد کریں، میں دوبارہ سے اس کو کلپ جو ہے میں بیچ میں ہی چلا سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پنجاب از اے بیٹل گراؤنڈ. پنجاب جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ یہاں پہ جس کے سر پہ سیرا ہوگا، جس کے سر پہ پنجاب کا تاج ہوگا، وہی وفاق کی حکمرانی بھی کرے گا. اور اب کافی حلقوں میں ذرا مختلف ریزلٹس بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ حلقوں میں بازی پلٹ گئی ہے. 8 دن پہلے جب میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے کہا تھا کہ اب سے لے کے 6 تاریخ تک جو جتنا گڑ ڈالے گا، جو جتنا محنت کر لے گا، اس کا وہاں پہ اتنا فائدہ ہو جائے گا. اور کئی اپسیٹس جو ہیں وہ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ پنجاب میں کچھ اپسیٹس بھی ہونے والے ہیں. جیسے ایک میں بڑا اپسیٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرسوں تک میں یہ سمجھ رہا تھا، میں کنونس تھا کہ بلاول بھٹو زرداری لاہور سے اپنی سیٹ نکال رہی ہیں. لیکن اب جو میں نے حلقے میں جا کے لوگوں سے پوچھا اور پتہ کیا، اور ہماری ٹیم نے پوچھا، کرا سرچ کی، اور رپورٹرز وغیرہ نے، اور یہ رینڈم پوچھنا ہوتا ہے، اس میں سیمپل سائز جو ہوتا ہے وہ ذرا لمیٹڈ ہوتا ہے. تو اس لیے ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. یہ وہ والا سیمپل نہیں ہے کہ ہم نے کو 50,000 لوگوں کا شارٹس لیے اور اس کو اینالائز کیا. یہ آبویسلی 100-150 میکسیمم اتنے لوگوں پہ محیط ہوتا ہے. تو اب یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اگر ایک حلقہ بہت بڑا ہے، فرض کریں اگر وہ 2 میل کے اوپر ایک حلقہ ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، تو ڈفرینٹ پاکٹس میں جا کے مختلف لوگوں کے کیے ہیں، تاکہ اس سے، کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ایریا جو ہوتا ہے وہ ایک شخص یا ایک پارٹی کے لیے ٹوٹلی سولڈ آؤٹ ہوتا ہے، دوسرا ایریا دوسری پارٹی یا دوسرے کینڈیڈیٹ کے لیے ہوتا ہے. تو آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ارائیں برادری ہے، یہاں پہ آوان برادری ہے، یہاں پہ کشمیری برادری ہے، تو یہاں پہ شیعہ ہیں، یہاں پہ سنی ہیں. تو آپ کو ذرا مختلف قسم کا آپ کو ایک سیمپل لینا پڑتا ہے. تو کچھ سرپرائزنگ انٹریز بھی ہو رہی ہیں اس میں. مثلا اسلام آباد میں تو کانٹے کا مقابلہ ہے. اسلام آباد میں آپ یہ دیکھیں کہ آئی سی ٹی 1 جو ہے 46 بیسیکلی کانسٹیٹیونسی کا نمبر ہے. وہاں پہ پی ایم ایل این کے انجم عقیل بہت واضح ان کو برتری ہے، اور 47 جو ہے اس میں طارق فضل صاحب کو بڑی واضح برتری ہے. لیکن آئی سی ٹی 3 جو 48 ہے، وہاں پہ شعیب شاہین پاکستان تحریک انصاف کے یہ آگے ہیں. اور اسی طرح اٹک میں کانسٹیٹیونسی 49 ہے، وہاں پہ طاہر صادق صاحب جو ہیں یہ بھی تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بہت آگے اور حتی الامکان جیت سکتے ہیں. اب اٹک 2 میں سرپرائز آ رہی ہے. اٹک 2 میں سرپرائز ہے جو میرے لیے بھی سرپرائز ہے، ہر ایک کے لیے، آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کہ وہاں سے اس وقت جو سڈنلی 5ویں نمبر سے جو نمبر 1 پہ آئے ہیں، اور جو پچھلے 8 سے 10 دن میں جس نے بہت زیادہ گراف اپنا بلڈ اپ کیا ہے، وہ جناب سعد رضوی صاحب ہیں. تو سعد رضوی جو ہیں وہ یقینی طور پہ یہاں سے اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ اپنی سیٹس ریٹین کریں گے، کچھ لوگ ہیں جو ریٹین تو کریں گے لیکن نئے انٹرنس ہیں اس الیکشن میں.
جیسے آپ کو بتاتا ہوں کہ راولپنڈی 52 جو ہے وہاں سے راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ حت الامکان لگتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے، اور جو 53 ہے راولپنڈی 2 کا وہاں سے جناب چودھری نثار علی خان جیت رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آئی پی پی کی بڑی امیدیں تھیں لوگوں کو کہ یہ پنجاب سے 10 سے 12 یا 14 سیٹس نکالے گی، لیکن اس وقت جو مجھے یعنی میری آپ سمجھیں کیلکولیشن کہہ لیں، گیس ورک کہہ لیں، ٹامک ٹوئی کہہ لیں، اس کے مطابق آئی پی پی کو پنجاب میں صرف 3 نیشنل اسمبلی کی سیٹس مل رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو غلام سرور خان جو ہیں 54 کے یعنی 54 کے ان کو وہ اپنی واضح طور پہ سیٹ جو ہے وہ نکال لیں گے، اور اس کے علاوہ علیم خان جو ہیں وہ اپنی سیٹ نکال رہے ہیں، اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ اپنی سیٹ نکال رہے ہیں۔ تو یہ 3 تو آپ سمجھیں کہ نیشنل اسمبلی کے لیے پکے ہیں یہاں پہ۔ اب کئی جگہوں پہ کینڈیڈیٹس چینج بھی ہوئے ہیں۔ اب جیسے ایک پرانے کینڈیڈیٹ ہیں جو بڑی دیر سے مشکلوں کا بھی شکار رہے، جیل میں بھی رہے، اٹک جیل میں رہے اور ڈیتھ سیل میں رہے، اور اب دیکھیں اللہ کی کرنی کیا ہے کہ ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے، اور وہ اس وقت اپنے یعنی راولپنڈی 56 جو ہے کانسٹیٹوئنسی، اس میں وہ سب سے آگے، اور ان کا نام ہے جناب حنیف عباسی صاحب۔ تو حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں سے وہ جیت رہے ہیں۔ ایک ہمارے یعنی میرے جو امپلائر تھے پہلے، اب تو نہیں ہے، سلمان تاثیر صاحب، وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے، وہ بڑے فین تھے غلام عباس صاحب کے، سردار غلام عباس کے، تلہ گنگ چکوال سے، اور مجھے کہتے تھے کہ غلام عباس جو ہے اگر یہ کانگریس پارٹی سے بھی کھڑا ہوگا نا تو جیت جائے گا، یہ اتنا اس نے کام کیا ہوا اپنے حلقے میں۔ تو 59 سے سردار غلام عباس جو ہیں وہ یقینی طور پہ جیت رہے ہیں، اور ان سے اوپر والی سیٹ جو ہے وہاں میجر طاہر اقبال بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ جگہوں پہ الیکشنز پوسٹ پون بھی ہوئے ہیں، جیسے جیلم میں NA60 جو ہے وہ پوسٹ پون ہوا، اور آپ کو وجہ بھی سب کو پتہ ہے۔ جو اتحاد ہوا تھا، جیسے آپ سمجھیں کہ پی ایم ایل کیو کا PMLN سے، تو PMLN نے اس میں PMLQ کے سارے لوگوں کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جیسے انہوں نے کہا تو چودھری وجاہت حسین کے بیٹے کے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ یہ پرویز الہی کے ساتھ مل کر یہ ان کے خلاف ووٹنگ میں شامل تھا۔ تو اس وقت گجرات سے ایک چودھری حسین الہی جو ہیں وہ یقیناً جیت رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کیسرا الہی جو غالباً چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ ہیں وہ اپنی سیٹ نکال لیں گی، تو کیسرا الہی کی سیٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اگر وہ نکال لیتی ہیں، اور یہ ان کے لیے بڑا آپ سمجھیں کہ بوسٹ ہوگا اس فیملی کے لیے۔ اسی طرح حافظ آباد میں سائرہ افضل تارڑ جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں، اور وہ وہاں سے سیٹ نکال سکتی ہیں۔ اور اب سیالکوٹ میں آ جائیں۔ سیالکوٹ میں آج بھی میری بات ہو رہی تھی، میرے اپنے کلاس فیلوز بھی ہیں چسونینز وہاں پہ، اور وہ بڑا ان کا حلقہ احباب ہے۔ تو وہاں پہ جب میں فیڈ بیک لے رہا تھا تو ارمغان سبحانی جو ہیں ہی اسٹینڈز آؤٹ ایز اے کلیئر ونر، یعنی ان کے راستے میں کوئی نہیں ہے۔ اور اب پچھلے 6 دن میں خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ امپروومنٹ کی ہے، اور اس وقت خواجہ آصف کا گراف جو ہے وہ کافی اوپر ہے بیگم ڈار صاحبہ سے، جو عثمان ڈار کی والدہ ہیں۔ تو کل اگر عثمان ڈار کی والدہ الیکشنز ہار جاتی ہیں تو کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ڈسکا میں نوشین افتخار جو ہیں ان کا پلڑا بہت بھاری ہے، اور نارووال سے آپ کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے PMLN والوں کو، دانیال عزیز جو ہیں he is seriously emerging as a very strong contender and I can right now place a bet on دانیال عزیز کہ یہ جیتنے والے ہیں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے۔ لیکن نارووال سے ہی احسن اقبال بھی جیتیں گے، اور احسن اقبال کا نام آ رہا ہے ایز دا نیکسٹ فائنانس منسٹر یا ویری امپورٹنٹ منسٹر۔ تو یہ بڑی اچھی خبر ہے PMLN کے لیے کہ ان کے جو ہیں لوگ وہاں پہ جو کی فگرز ہیں وہ جیت رہے ہیں۔ اب سرگودا میں جو امپورٹنٹ لوگ ہیں جیسے محسن رانجھا صاحب جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں سرگودا میں، اور لگتا یہ ہے کہ وہ وہاں سے اپنی سیٹ نکال لیں گے۔ اسی طرح جاوید شاہ جو ہیں اور ذوالفقار بھٹی وغیرہ یہ بھی بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے وہاں پہ۔ گوجرانوالا جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ڈویژن ہے، اور گوجرانوالا میں آپ یہ دیکھیں کہ PMLN کا وہ گڑھ ہے بالکل،
اور وہاں پہ پی ایم ایل این جو ہے ٹوٹل سویپ کر رہی ہے. وہاں پہ پی ایم ایل این کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سک رہا، اور وہ نظر آ رہا ہے اب وہاں پہ. اس طرح خوشاب میں اور میاں والی میں وچ از ناٹ سرپرائزنگ کہ تحریک انصاف کا زور ہے، اور وہاں پہ جمال خان اور عمیر نیازی جو ہے بالترتیب یہ اپنی سیٹس نکال سکتے ہیں دونوں. وہاں پہ بکر آ جاتے ہیں، بکر میں بھی تحریک انصاف کا زور ہے، اور وہاں ثنا مستی خیل جو ہیں ان کی سیٹ بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. اسی طرح آپ سمجھیں کہ آگے پھر چنیوٹ، فیصل آباد وغیرہ جو ہے، چنیوٹ میں ایک سیٹ جو ہے وہ ہماری پرانی بہن بڑی دیر سے وہاں سے کنٹیسٹ کر رہی ہیں، تو غلام بی بی بھروانا ان کا کافی چانس ہے کہ وہ اپنی سیٹ ریٹین کر رہی ہیں. فیصل آباد اگین سوائے ایک کے آپ سمجھیں کہ علی افضل شاہی جو ہے وہ ایک اپ سیٹ دے سکتے ہیں تحریک انصاف کے، جو ہے علی افضل شاہی کا میجر اپ سیٹ کاز کر سکتے ہیں. ورنہ وہاں علی گوہر بلوچ، شہباز بابر، رانا ثناء اللہ، یہ سارے، عابد شیر علی، یہ سارے جو ہیں یہ اپنے اپنے حلقوں میں دے آر ڈوئنگ ویری ویری اسٹرانگ اینڈ دے کین ون. بٹ فیصل آباد 103 میں آپ کو پتہ ہے الیکشن پوسٹ پون ہوا ہے. اب 104 میں ہمارے ایک اور دوست ہیں حامد رضا صاحب، تحریک انصاف سے ہیں. وہ لگتا ہی ہے کہ بہت زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں، اور دینی ووٹ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ حنفی برادری کا ووٹ جو ہے ان کے لیے، اور وہ کافی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو دیوبندی ووٹ بھی مل جائے. تو اب لگتا ہی ہے کہ کافی کچھ ان کی فیور میں جا رہا ہے. تو حامد رضا جو ہیں وہ کافی سیریسلی اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں. جنگ میں ایک تو ہمیشہ کی طرح فیصل صالح حیات جو ہیں، ہی از ڈیفینیٹلی ان دا وننگ سیٹ. ان کے ایڈجسٹنٹ سیٹ جو ہے وہاں پہ عابدہ حسین اور فخر امام صاحب کی جو صاحبزادی ہیں سکرا امام، کبھی یہ پی ایم ایل کیو میں ہوا کرتی تھیں، آپ کو یاد کریں تو پنجاب اسمبلی میں، لیکن اس وقت وہ اسٹرانگ اپنا آپ سمجھے کنٹینڈر ہیں فار دا نیشنل اسمبلی سیٹ، اینڈ شی ہیز اے ویری اسٹرانگ چانس. لیکن جنگ 110 میں جو ہے وہ اپوزٹ گروپ ٹوٹل آپ سمجھیں، وہ ان کی امید ہے جیتنے کی. آصف معاویہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ آ سکتے ہیں. اب ننکانہ میں شزرا کھرل جو ہیں وہ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا. تو یہ بڑے امپورٹنٹ حلقے ہیں، اور یہ آپ کو پورے پنجاب کی ایک جو ویو ہے اس کے متعلق بتا دیتے ہیں کہ شزرا کھرل نے بہرحال محنت بھی کی تھی. شیخوپورہ جو ہے وہ کسی کے بھی پاس جا سکتا ہے، اس وقت تک ڈیوائیڈڈ ہے. جیسے راحت بھٹی جو پی ٹی آئی کے، ان کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے اپنے حلقے میں. رانا تنویر جو ہیں ان اور جاوید لطیف، ان کا اپنے حلقے میں بڑا اسٹرانگ ووٹ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ عرفان ڈوگر جو ہیں وہ اپنی سیٹ نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے اس ویو میں. ورنہ ایک یہ وہ ایکچولی وہ ہو جائے گا، ایک کنٹیسٹ تو ہو رہا ہے وہاں پہ. لاہور جو ہے، لاہور سے آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو بڑی امیدیں ہوں گی، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی والے بڑے ہی پریشان ہیں، کیونکہ ایک تو ان کو اپنے کینڈیڈیٹس کا نہیں پتہ چل رہا. ان کو یہ یاد رکھنا مشکل ہے، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کا انتخابی نشان کیا ہے. لیکن مجھے ابھی جو پتہ چلا ہے، میں ابھی 7:45 بجے کے قریب یہ ریکارڈ کر رہا ہوں رات کو، کہ ان کے پاس پولنگ سٹاف ہی نہیں ہے پورا. اور جب پولنگ سٹاف نہ ہو، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں چاہیے ہوتا ہے، جب پولنگ سٹاف ہی نہ ہو تو پھر دین یو آر ان سیریس ٹربل. پھر آپ اپنے اگر ووٹ ہے بھی تو اس کا دفاع کرنا، اس کو بچانا، اس کو انشور کرنا کہ آپ وہ جو فارم 45 ہے وہ فل کروا لیں صحیح طرح سے. تو یہاں پہ استقام پارٹی کے علیم خان جو ہیں وہ تو جیت رہے ہیں، اور اس کے بعد حمزہ شہباز، مریم سردار، ایاز صادق، سعد رفیق، ایون سیف کھوکر، اینڈ یہ سارے اپنا یہاں پہ آگے. افضل کھوکر تو پہلے بھی نیشنل اسمبلی میں تھے. لیکن جو سرپرائزنگ انٹری ماری ہے یہاں پہ، وہ ماری ہے جناب عطا تارڑ صاحب نے. عطا تارڑ صاحب 5 دن پہلے تک تیسری پوزیشن پہ تھے. کھوکر جو تھے وہ یہاں پہ دوسری پوزیشن پہ تھے، اور بلاول بھٹو بڑے اسٹرانگ آ رہے تھے یہاں پہ. اور پھر غالباً ان کی ٹیم سے وہاں پہ جس کو وہ ایک شور شاٹ اپنا وننگ ووٹ انہوں نے سمجھا ہوا تھا مسیحی برادری کا، وہاں پہ شاید ان کے کوئی میں نے سنا ہے کہ لوگوں کی انبن بھی ہوئی ہے، کچھ ناراضگیاں بھی ہو گئیں. پھر ایک پاسٹر سے بیان لے لیا، پھر دوسرے جو ریورنڈز ہیں انہوں نے آ کے ان کے خلاف بیان دیا. بہرحال ہوا ہے ان کے ساتھ کوئی یہاں پہ ایک حلقے کے اندر جو ہے مس ہینڈلنگ ان کی ہو گئی ہے.
تو یہاں پہ اب عطا تارڑ جو ہیں he has certainly emerged as a very important person and he can overturn the tables. اور اگر عطا تارڑ جیت جاتے ہیں تو بلاول بھٹو کو ہرانے کے بعد ان کی پوزیشن پارٹی میں بڑی مستحکم ہو جاتی ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑی سٹرونگ پوزیشن میں ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کے قریب بھی آ رہا ہے یہاں پہ. نواز شریف صاحب یقینی طور پہ اپنا الیکشن جیت رہے ہیں. یاسمین راشد کو تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی ڈچ کر دیا. اتنے دن میں ان کے لیے ایک بھی کیمپین کا کوئی کام نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے ان کے حلقے میں. خود تو وہ بیچاری جیل میں ہے. تو اب کسی کو تو کرنی ہوتی ہے کیمپین. اگر کیمپین کرتے ہوئے لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ یار ہمارا کینڈیڈیٹ کہاں ہے, وہ اگر اپنی مدد نہیں کر سکتا تو ہمارے لیے کیا کرے گا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اس میں خلاف جاتی ہیں. قصور از ویری انٹرسٹنگ. وہاں پہ قصور اور اکاڑا جو ہے یہ مور اور لیس آپ سمجھیں کہ نون لیگ کا اس وقت سٹرونگ گارڈ ہے. لیکن یہاں پہ اکرم بھٹی جو ہیں 135 سے وہ ہی ہیز a very strong position اور وہ یہاں پہ کوئی بھی اپسیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سائیوال بھی وہ 139 ہو 140 ہو 141 142 یہ بڑا اسٹڈی آ رہا ہے یہاں پہ. لیکن اس کے بعد جو ہے جھٹکے لگیں گے یہاں پہ. اب دیکھیں کہ رضا ہراج جو ہیں خانے وال کے, وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہی از ایکسپیکٹڈ ٹو سیکیور اے سیٹ. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کو جو پہلی وکٹری جو مجھے نظر آ رہی ہے یہاں پہ وہ ملتان میں ہے اور وہ ہے یوسف رضا گیلانی کی. اور اس کے بعد آئی پی پی کا میں نے آپ کو بتا دیا, ملتان سے ہی جہانگیر ترین کی ہے. لیکن ایک سرپرائزنگ وکٹری جو اب مجھے نظر آ رہی ہے جو پہلے مجھے امید نہیں تھی, وہ زین قریشی کی ہے. اور یہ زین قریشی اور اس کے بعد مہر بانو قریشی یہ بہت امپورٹنٹ آپ سمجھیں کہ یہ وکٹریز ہوں گی دونوں. پھر قادر گیلانی وہاں پہ. رانا قاسم نون صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں. ہم یعنی کبھی وہ کیو میں ہوتے تھے اور یہاں پہ پنجاب میں وزیر بھی تھے ایگریکلچرل مارکیٹنگ کے. اس کے بعد پھر انہوں نے شفٹ کر لی تھی اور وہ پھر اب دوبارہ سے وہ جو آئے ہیں وہاں پہ اپنی سیٹ نکال رہے ہیں. عبدالرحمان کانجو صاحب وہ جس مرضی پارٹی سے کھڑے ہوں وہ ایک پاپولر کینڈیڈیٹ ہیں. عبدالرحمان کانجو نے تو جیتنا ہی جیتنا ہوتا ہے. لیکن وہاڑی سے اب سرپرائزنگلی آپ دیکھیں کہ مجھے جو سٹرونگ نام نظر آ رہے ہیں ان میں عائشہ نذیر جٹ ہیں, اس میں طاہر اقبال ہیں, اس میں سعید منیس ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. اور بھاول نگر سے اعجاز الحق صاحب اپنی سیٹ نکال سکتے ہیں. ارائیں برادری کا ووٹ بہت ہے یہاں پہ اور اعجاز الحق جو ہیں وہ ہمیشہ ارائیں ووٹ کے اوپر جو ہے وہ پلے کرتے ہیں. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی ارائیں ووٹ تھا جب وہ وہاں سے الیکشن جیتتے تھے. وہ ہمیشہ ایسی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں جہاں ان کو ملے. ریاض پیرزادہ ہمیشہ کی طرح اپنی پوزیشن قائم کی ہوئی انہوں نے. اور طارق بشیر چیمہ جو ہیں ان کو وہ جس اگین یہ غلام عباس کی طرح یہ طارق بشیر چیمہ کانگریس پارٹی میں بھی ہوں گے نا تو یہ جیت جائیں گے. یہ اتنے ہردل عزیز ہیں بھاولپور میں کہ یہ بیک وقت ایک سے زیادہ سیٹ نکال سکتے ہیں. اسی طرح پھر آگے رحیم یار خان آ جاتا ہے اور وہاں پہ بھی کافی کانٹے کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور وہاں پہ پی ایم ایل این کے فیور میں تو کوئی رزلٹ نہیں آ رہا وہاں پہ. یعنی آئے گا شاید آپ سمجھیں کہ رحیم یار خان میں زہر طارق جو ہیں وہ شاید اپنی سیٹ نکال لیں یا باسط سلطان. لیکن اوور آل مظفر گڑھ سے پی ٹی آئی کی ایک اور سیٹ آ رہی ہے, وہ جمشید دستی ہے. جمشید دستی بہت بولتے ہیں, ہراول دستے میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ اپنی نکال لیں گے. اور آپ کو پتہ ہے جمشید دستی کا اپنے حلقے میں بہت اثر رسوخ ہے, ان کو لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ ان کا جیتنا جو ہے وہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. اس طرح قاسم ہنجرا ہوں یا رضا ربانی خار ہوں, یہ کافی سٹرونگ کینڈیڈیٹس ہیں. لیکن میرے کلاس فیلو فارمر کلاس فیلو سیف الدین کھوسا وہ ڈی جی خان میں ہی از ایمرجنگ ایز اے ویری سٹرونگ کینڈیڈیٹ وہاں پہ. اور جو ہیں ہم سے ایک جونیئر تھے ایچسن میں اویس لگاری, وہ اپنے حلقے میں وہ کافی تگڑے جا رہے ہیں. تو یہ اب اس کے بعد آپ دیکھیں راجن پور میں تو بات کرنا بیکار ہے. راجن پور میں تو دریشک فیملی کے ہی لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ سے, وہی آگے پیچھے جیتتے ہیں. ایک آدھی وہ ریاض مزاری صاحب لے جاتے ہیں. اس طرح سے یہ آپ سمجھیں کہ اس کا ایک بریک اپ ہوتا ہے.
تو پنجاب میں جو این اے کی سیٹیں ہیں، اگر میں آپ کو اس کا تناسب نکال کے بتاؤں تو پی ایم ایل این کو تقریباً 95 کے قریب مل رہی ہیں. میرا انیشل خیال تھا کہ 85 ملیں گی، لیکن خیر اب دے ورکڈ ہارڈ اینڈ کیمپین بڑی کی ہے میڈیا کے اوپر. 95 کے قریب ہیں. تحریک انصاف جو ہے وہ 20 سے 23 تک لے سکتی ہے. پیپلز پارٹی کو 10 کے قریب لے گی، 9-10 آپ سمجھیں. آئی پی پی کو 3 مل رہی ہیں جو میری طرح ہے. اس کا مطلب اون چودھری بھی اپنی سیٹیں نکال رہے، وہ بھی ہاریں گے الیکشنز. اور دیگر میں پی ایم ایل کیو بھی آ جاتی ہے، ٹی ایل پی بھی آ جاتی ہے، تحریک لبیک بھی آ جاتی ہے، اور لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو اس میں آپ سمجھیں کہ 10-12-14 جو ہیں وہ اس طرح سے سیٹس وہاں پہ ہوں گی. بٹ مور اور لیس کل مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنا مارکا مارنے والی ہے. اگر اس میں کوئی مجھے اور انفارمیشن یعنی مجھے میرے رپورٹرز دیتے ہیں تو میں آپ تک ضرور لے کے آؤں گا، لیکن فی الحال تو مجھے آئی ایم کنونسڈ. اب پنجاب اسمبلی کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 185 سے 195 تک کیا ہوگا سیٹوں کا تناسب اور وہ کس طرح سے پی ایم ایل این لے گی، لیکن وہ تو میں نے ایک ہفتہ پہلے آپ کو اس کا ذکر کیا تھا. کل کوشش کروں گا کہ الیکشن کے ٹائم پہ جب ہمیں موڈ کا پتہ چلتا ہے، لوگ جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، تو وہ جو ہے اس سے بھی ہمیں اندازہ بہت ایکوریٹ ہونا شروع ہو جائے گا بفور دا ریزلٹس کم. تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.